السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قریبی ایک نوجوان نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا مشت زنی کے بارے میں کہ اسلام میں مشت زنی کرنا کیسا ہے۔ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ یہ عام مسئلہ ہے اور اس کو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اس نے اظہار حیرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں، اس لیے آپ بتائیں پوری تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، پوری دلائل کے ساتھ۔ تو اس کا جواب حاضر ہے۔ دیکھیے، مشت زنی کرنا حرام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ سے ثابت کرتے ہیں مشت زنی کے حرام ہونے کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ہے، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے، یعنی شرمگاہ کو استعمال کرنا اپنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور یہ مشت زنی جو ہے یہ خود لذتی ہے، یعنی لذت حاصل کرنا ہے، شہوت حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ تو یہ لذت حاصل کرنا، شہوت حاصل کرنا اور اس کو شرمگاہ کو استعمال کرنا بیویوں اور باندیوں کے علاوہ، چاہے وہ ہاتھ کے استعمال سے ہو یا رگڑ کے ہو، کیسے بھی ہو، یہ حرام ہے۔ اور اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو اس کے علاوہ راستہ تلاشتے ہیں وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، وہی تجاوز کرنے والے ہیں، وہی ظالم ہیں، یعنی ناجائز و حرام کا ارتکاب کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ ان آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے، آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی اور باندیوں کے علاوہ شرمگاہ کو استعمال کرنا، چاہے ہاتھ کے ذریعے ہو یا رگڑ کے ہو یا کسی بھی صورت سے ہو، تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور بعض اہل علم حضرات اس آیت کریمہ سے مشت زنی کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو وہ جب تک عفت اختیار کرتے رہیں، جب تک اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے غنی نہ فرما دے۔ تو دیکھیے، اس آیت کریمہ میں عفت اختیار کرنے کا اللہ پاک نے حکم عطا فرمایا۔ یہ امر ہے، امر غائب کا صیغہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عفت اختیار کریں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، پاک دامن رکھیں۔ عفت اختیار رکھنے کا میں نے تفسیر میں دیکھا تو اس میں یہ ہے کہ مومن جو ہے اپنے آپ کو اس خود لذتی سے بچائے، حرام کاموں سے بچائے۔ جب تک وہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، نکاح کی خواہش ہے لیکن استطاعت نہیں رکھتا، اس کے جو ہے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، جب تک کہ وہ عفت و اختیار رکھے، عفت پاک دامنی اپنا آپ کو اختیار رکھے۔ اور مشت زنی کے ناجائز ہونے کی جو ہے دلیل حدیث کریمہ سے بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ نوجوان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی شادی کے اخراجات اٹھا سکتا ہو تو وہ نکاح کر لیں، کیونکہ یہ عمل جو ہے ایک مومن کی نگاہوں کو جھکا کے رکھتا ہے، مطلب یعنی ان حرام کاموں سے، خود لذتی سے بچاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی نہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے آج کل کے نوجوانوں کو مشت زنی کی ایک عادت پڑ گئی ہے، جس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی ایک بیماری تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے قوت باع میں کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، جہاں سے منی نکلتی ہے، یعنی وہ مادہ جو نکلتا ہے اس کی نالی جو ہے اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہاں سے وہ مادہ، پہلی بات تو مادہ ہی اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دم سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ پریشانی اور یہ بیماری ہوتی ہے۔ اور سرعت انزال کا مرض بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ سرعت انزال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایک دم منی خارج ہو جاتی ہے قبل از وقت،
یعنی وقت سے پہلے ہی صحبت کر نہیں پایا ہوتا، صحبت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ایک دم سے خارج ہو جاتی ہے، یا کبھی کیا ہے عریاں تصاویر کو دیکھتا ہے تو ایک دم جو ہے اس کا جو ہے انزال ہو جاتا ہے، منی ایک دم خارج ہو جاتی ہے، یا یہ کہ اس کے دل میں خیال آتا ہے صحبت کا، تو جب بھی اس کی منی خارج ہو جاتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نسخہ بھی جب ارشاد فرمایا حدیث پاک میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 7 نوجوان تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں، اگر تم شادی کے اخراجات اٹھا سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو، تم شادی کر لو، کیونکہ یہ تمہیں ایسے حرام کاموں سے بچاتا ہے، یعنی مشت زنی، خود لذتی اور شہوت، ان چیزوں سے بچاتی ہے شادی، یعنی نکاح بچاتا ہے۔ نکاح کی استطاعت رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے تقاضے بیوی کو صحیح سے رکھ سکے، ان کے حقوق ادا کر سکے، تو شادی کر لینا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ اگر تم نکاح کی استطاعت اگر نہیں رکھتے ہو، تم ان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے، ان کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، تو پھر تمہارے لیے ایک علاج یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، کیونکہ یہ روزہ رکھنا اس عمل کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ کس عمل کے لیے؟ یعنی یہ جو حرام کام ہے، مشت زنی ہے، خود لذتی ہے، اس عمل سے کیا رکاوٹ بن جائے گا۔ اب اگر آپ ذرا دیکھیں اس کے درمیان میں، ان دونوں عمل کے درمیان میں، ایک تو مشت زنی کو دیکھیں، ایک روزے کو دیکھیں، تو روزہ رکھنا مشت زنی کے مقابلے میں کٹھن ہے، دشوار ہے، اسے انسان بمشکل برداشت کر پاتا ہے، کیونکہ صبح سے شام تک انسان کو روزہ رکھنا ہوتا ہے رضائے الہی کے لیے، تو یہ کافی ٹائم تک انسان کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، کھانے سے بھی بچنا پڑتا ہے، اور رضائے الہی کے لیے اسے نیکیاں کرنی پڑتی ہیں، کافی وقت گزر جاتا ہے۔ تو یہ اس کے مقابل میں، یعنی مشت زنی کے ذریعے خود لذتی حاصل کرنا اس کے مقابل میں بہت کٹھن ہے، جسے انسان بمشکل برداشت کر پاتا ہے۔ لیکن اس مشت زنی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آسان ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آسان چیز کی اجازت نہیں دی، بلکہ ارشاد فرمایا کہ یہ آسان چیز تمہیں لگ رہی ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ اور پریڑام ہے بہت خطرناک ہے، یہ ناجائز حرام کام ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اس کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ روزہ رکھنے سے یہ تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تقوی حاصل ہوتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں سومو یعنی روزہ رکھو تو تم صحیح ہو جاؤ گے، سومو ان تصحو، روزہ رکھو تم صحیح ہو جاؤ گے، یعنی تندرست ہو جاؤ گے۔ تو روزہ رکھ کے آدمی تندرست ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں سے بھی تندرست ہے، گناہ بھی نہیں کرتا ہے، اس کے نفس میں ایسی باتیں نہیں آتی ہیں، تو گناہ روزہ پرہیزگاری لاتا ہے انسان کے اندر، تو یہ اس کا علاج ہے۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جن سے جو ہے حرام کاموں سے، خود لذتی سے انسان بچ سکتا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، حدیث پاک، احادیث طیبہ میں بہت جگہ جو ہے طریقے بتائے ہیں بچنے کے، لیکن یہ چیز ایسی ہے مشت زنی کہ یہ ایک ایسی عادت ہے جو بہت بیماری کو انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، حرام کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ کیسے بچا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ رکھو، تو یہ مشت زنی سے بچنے کا ایک عظیم طریقہ ہے، ایک بہتر راستہ ہے، ایک بہتر طریقہ ہے، اس کو اپنایا جائے اور اللہ سے توبہ کی جائے۔ اگر انسان کر بھی لے تو فوراً توبہ کر لے اور اس سے بچے۔ اگر یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔